جی کیا پڑھ رہے تھے؟ تو with the preceding statement any other try to update a row in log table must wait, کیونکہ دوسرے جو یوزرز ہیں وہ ویٹ کریں کیونکہ پورا ٹیبل لاک ہوا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے میں نے لاک کرا دی نا. بائی ڈیفالٹ مگر یہ کہتا ہے کہ جو ریکارڈ اپڈیٹ ہوگا وہی ریکارڈ لاکڈ ہوگا، لیکن اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے تو پورا ٹیبل لاک ہو جائے گا، دوسرا یوزر کسی بھی رو کو اس ٹیبل کی اپڈیٹ نہیں کر سکتے. تو ایکسکلوسیو از دی ریسٹرکٹڈ لاک موڈ. دی فالوئنگ ادر اور بھی لاک موڈ ہے، جیسے آپ نے یہاں پہ ایکسکلوسیو دیا، آپ یہاں پہ رو شیئر دے سکتے ہو، رو ایکسکلوسیو دے سکتے ہو. مینول کیا ہے؟ دیر ایکسکلوسیو. اور بھی دو ادر موڈ دے سکتے ہو. اس میں کیا ہوگا؟ اگر آپ دیتے ہو رو شیئر، اگر آپ یہاں پہ ایکسکلوسیو جگہ آپ یہاں پہ کیا لکھتے ہو؟ رو شیئر دیتے ہو، تو یہ کیا کرتا ہے؟ پرمٹ کنکرنٹ ایکسیس ٹو لاک ٹیبل. کیا مطلب؟ جو ٹیبل لاکڈ ہوگا کنکرنٹ ٹائم پہ وہ ایکسیس نہیں ہوگا، اور دوسرا یوزر بھی اس پہ لاک ادر نہیں لگا سکتا. اگر ایک یوزر نے یہ لاک لگا دی ہے رو شیئر. ہلو وعلیکم السلام. ہاں جی آ گیا ہوں میں. اور کریں. اچھا اگر آپ رو شیئر آپشن چوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لاک ٹیبل ہے اس کو کنکرنٹ ایکسیس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کنکرنٹ ایکسیس نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی دوسرا لاک آپ لگا سکتے ہو. یعنی کہ ایکسیپشن فرام لوگنگ دا انٹائر ٹیبل فار ایکسکلوسیو ایکسیس. رو ایکسکلوسیو اگر آپ یہاں پہ آپشن رو ایکسکلوسیو دیتے ہو ان دی سیم ایز رو شیئر، بالکل سیم ویسے جیسے رو ایکسکلوسیو سیم لائک رو شیئر، لیکن بٹ آلسو لاکنگ ان شیئر موڈ. یعنی کہ آپ اس کو شیئر موڈ میں لاک نہیں کر سکتے. اگلا موڈ کیا آ رہا ہے؟ شیئر موڈ آ رہا ہے. تو دی رو ایکسکلوسیو لاک آر آٹومیٹک، یہ لاک آٹومیٹک لگتا ہے. یہ لاک کیا کہتا ہے؟ دی رو ایکسکلوسیو لاک آر آٹومیٹک وین اپڈیٹنگ ریکارڈ. یہ تو ڈیفالٹ ہے، یہ والا جو ہے ڈیفالٹ ہے. یعنی کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ لاک ٹیبل امپلائی رو ایکسکلوسیو. اور شیئر کیا ہوتا ہے کہ کنکرنٹ کیوری، یعنی کہ کنکرنٹ کیوری سے آپ کو روکتا ہے نہیں، پرمٹس کنکرنٹ کیوری کر سکتے ہو، لیکن کیا ہے؟ اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور شیئر لاک از ریکوائرڈ آٹومیٹیکلی ریکویسٹ. یہ بھی لاک آٹومیٹک لگتا ہے جب آپ کسی ٹیبل کے اوپر انڈیکس کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ آپشن ہے جس پہ آپ کو یہ فوکس کرنا ہے. یعنی کہ مینولی تو ہمیں پتہ ہی ہے لاکنگ کیا ہوتی ہے. رو لیول پہ لاک کون سا لگتا ہے؟ رو ایکسکلوسیو. لیکن اگر آپ مینوئل لاکنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈفرینٹ آپشنز دے سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد اور بھی آپشنز ہیں، جیسے یہ آپشنز دیے میرے نے رو، اور یہ آپشنز ابھی کنٹینیو ہیں کہ شیئر رو ایکسکلوسیو از یوز ٹو کیوری اے ہول ٹیبل. ٹھیک ہے. اینڈ الاؤ ٹو ادر ٹو کیوری رو ان دا ٹیبل. بٹ کیا روکتا ہے آپ کو؟ شیئر موڈ لگانے سے روکتا ہے. تو خیر سارا کام دیتا ہے آپ کو، لیکن کس چیز سے روک رہا ہے؟ یا اپ ڈیٹ کریں، یا آپ مینوئل لاک کریں، یا آپ آٹومیٹیکلی ریکارڈ اپ ڈیٹ کریں. دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا. یا آپ دیکھیں نا، ایک یوزر نے کہا کہ شیئر رو ایکسکلوسیو لاک لگ گیا. ٹھیک ہے. ایک یوزر کہتا ہے کہ میں شیئر موڈ لاک کرتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا. اس ٹیبل کے رائٹ اس کے پاس بھی ہیں، اس کے پاس بھی ہیں. آلٹر جو لاک ٹیبل کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی دے سکتا ہے، لاک ٹیبل کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی دے سکتا ہے. اگر اس نے ایک دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو شیئر رو ایکسکلوسیو، تو دوسرا یوزر شیئر موڈ کا لاک مینوئل نہیں لگا سکتا. ایون کہ کوئی تیسرا یوزر یا وہی یوزر ریکارڈ بھی اپڈیٹ نہیں کر سکتا. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ الاؤ کرتا ہے یوز ٹو کیوری اے ہول ٹیبل کیوری کر سکتے ہیں، اور ادر یوزر بھی اس کو ان ریکارڈ کو کیوری کر سکتے ہیں. ایکسکلوسیو بھی کیا ہے کہ یہ جو ہم نے شروع میں پڑھا، یہ ایکسکلوسیو
یہ سارے آپشن دیے ہوئے نا ہم نے, اس نے لاسٹ والا بھی دیا ہے. یہاں آپ رو شیئر, رو ایکسکلوسیو شیئر لے سکتے ہیں. تو یہ ہے رو ایکسکلوسیو, یہ دس ون ایکسکلوسیو. اس میں کیوری کی الاؤ کر رہا ہے لاک ٹیبل پہ, بٹ اگر اینی ایکٹیویٹی آن اٹ وہ روک رہا ہے. یعنی کہ چاہے وہ کوئی لاک لگاؤ یا کیوری اپڈیٹ کرو, کیوری کرنے الاؤ دے رہا ہے, جو لاک لگا رہا ہے وہ ریکارڈ کیوری کر سکتا ہے. دوسرا یوزر اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی لاک, شیئر ہو, ایکسکلوسیو ہو, رو شیئر ایکسکلوسیو, کوئی بھی لاک نہیں لگا سکتا. اور یہ جو لاک ہے, اس میں لاک از ریکوائرڈ ٹو ڈراپ اے ٹیبل. یہ جب آپ کا ٹیبل ڈراپ ہوتا ہے نا تو آٹومیٹیکلی یہ لاک لگ جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہے, ایکسکلوسیو لاک از ریکوائرڈ ٹو ڈراپ اے ٹیبل. لائک اینی ریکویسٹ فار لاک, کوئی بھی اگر آپ دیتے ہیں, چاہے وہ مینوئل لاک اسٹیٹمنٹ, ویٹ انٹل دا آل سیشن دیٹ آئی آلریڈی ہیو اے لاک یا ہیو پریویسلی ریکویسٹڈ لاک. تو جو لاک لگائے ہیں وہ آپ کے ریلیز نہیں ہوتے. دی لاک کمانڈ ایکسپٹ اسپیشل آرگومنٹ دیٹ کنٹرول دا بہیویئر. یہاں پہ ایک 10G میں اس نے آپ کو ایک آپشن دے دی کہ جب آپ کوئی بھی لاکس اب لگاتے ہیں, کوئی بھی لاک ایکسکلوسیو ہے جو بھی ہے, اگر آپ یہاں پہ آپشن لگا دیں نو ویٹ, کیا مطلب ہے, اگر ایک یوزر نے لاک لگایا ہے اور دوسرا یوزر بھی وہی لاک کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ نہ کہ اس کا ویٹ نہیں کرے گا, ہینگ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ یہ لگاتے ہوئے یہ کہہ دے, اگر اس نے کہا لاک ٹیبل HR.employee ان ایکسکلوسیو, تو دوسرا کہتا ہے لاک ٹیبل HR.employee ان شیئر موڈ, اور آگے ایک کی ورڈ دے دیتا ہے نو ویٹ. اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ دوسرا یوزر ہینگ ہونے کی بجائے, ویٹ کرنے کی بجائے, وہ کیا ہو جائے گا, اس کا سیشن, اس کا ایرر کنفرم ہو جائے گا کہ ریسورس بزی ہے. اگر یہ ایک کی ورڈ نہیں لگاتا تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ویٹ میں چلا جائے گا, اور ویٹ میں کب تک رہے گا, جب تک اس کا لاک ریلیز نہیں ہوگا. تو یہ آپشن فائدہ مند ہے نا, کہ اگر آپ کوئی دوسرا یہ لاک لگائے تو احتیاطاً نو ویٹ لگا دیں. اگر اس پہ کوئی لاک لگا ہوا ہے تو ویٹ کرنے کی بجائے آپ کو فوراً امیڈیٹ میسج دے دیں نو ویٹ کا. یہ یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں. DML لاکس, یہ تو آپ کو پتا ہی ہے, جب آپ کی DMLs ہوتی ہیں اس پہ دو لاک لگتے ہیں, تو ایکسکلوسیو اور رو ایکسکلوسیو. اچھا, این ایکسکلوسیو رو لاک فار دی رو یا رو بینگ اپڈیٹ, جو ریکارڈ اپڈیٹ ہوتا ہے اس پہ کیا لاک لگتا ہے, ایکسکلوسیو. اور رو ایکسکلوسیو کب لگتا ہے, یہ لگتا ہے ٹیبل لیول پہ. یعنی کہ یہاں پہ اس نے ایک بات کہی تھی کہ یہاں پہ کیا ہے, رو ایکسکلوسیو. یہ دونوں لاک آپ مینوئل بھی لگا سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی جب آپ کو ریکارڈ اپڈیٹ کرتے ہیں یہ دو لاک آٹومیٹک لگتے ہیں. یہاں پہ اس نے بات کہی تھی کہ رو ایکسکلوسیو کو کیا کہتے ہیں, یہ ہے نا, رو ایکسکلوسیو جو ہے بالکل لائک رو شیئر ہے, لیکن آپ کو جو روک رہا ہے کس سے, اگر یوزر لاک نہ لگا سکے اور اس میں آٹومیٹک اپڈیٹ, یہ لاک جو ہوتا ہے رو ایکسکلوسیو یہ ہوتا ہے ٹیبل لیول پہ. اور جو خالی ایکسکلوسیو ہوتا ہے جو ابھی اس نے بتایا یہ لگتا ہے آٹومیٹیکلی, تو دونوں لاک آٹومیٹک لگتے ہیں. اب یہاں پہ اس لائن میں کہہ رہا ہے جب آپ کوئی بھی DML کرتے ہیں تو اس میں دو لاک آبٹین ہوتے ہیں, کون کون سے, ایکسکلوسیو جو رو لیول ہوتا ہے اور رو ایکسکلوسیو ٹیبل لیول لاک آن ٹیبل میں. دس از پریونٹ ادر سیشن فرام لاکنگ دا ہول ٹیبل یا وائل چینج بینگ میڈ. ٹھیک ہے جی, یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ ایکسکلوسیو لاک لگتا ہے رو لیول پہ اور رو ایکسکلوسیو لگتا ہے ٹیبل لیول, تاکہ دوسرا یوزر اس ٹیبل کو ڈراپ یا ٹرنکیٹ نہ کر سکے. ایک ٹیبل کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ایک رو کو پروٹیکٹ کرتا ہے.
دیکھیں ایکسکلوسیو لاک اگر جو ہے اگر ایک ریکارڈ لاک ہو گیا ہے تو ٹیبل بھی لاک ہو گیا ہے تو دوسرا سیشن جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر کوئی آلٹریشن ٹیبل ٹرنکیٹ ڈراپ نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور کر سکتا ہے اس ٹیبل میں کسی دوسری ریکارڈ کو اپڈیٹ کر دیں, یہ اجازت دے سکتا ہے, اس لیے اس کو ہم بولیں گے رو ایکسکلوسیو. انکیو میکانزمس, یہ جو میں نے بتایا تھا کہ جو سیشن جو ویٹ کرتے ہیں لاکس کے لیے اور ریکویسٹڈ لاک موڈ کہ کس آرڈر نے پہلے لاک لگایا, کون بریک کر رہا ہے, تو یہ سارا ٹریک رکھتا ہے اس کا. تو ریکویسٹ فار لاکس آر آٹومیٹیکلی کیو, جو ریکویسٹ کی جاتی ہے لاکس کے لیے وہ آٹومیٹک کیو ہو جاتی ہیں. اور ایز سون ایز ٹرانزیکشن ہولڈنگ اے لاک از کمپلیٹڈ the next session is receive the lock. جیسے ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے جس میں لاک ہولڈ کیا تو اگلے کو لاک لگ جائے گا, یعنی کہ ایک نے لاک لگا دیا تو دوسرا یوزر بریک کر رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ کس کی باری ہے. دیکھیں اس نے لاک لگایا, یہ ویٹ کر رہا ہے, اس کے بعد دوسرا آ گیا, اس کے بعد تیسرا آ گیا, تو تینوں یوزر ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ اب کس کو دے گا, پہلے اس کو دے گا, اس کو دے گا, پہلے والے کو. تو یہ کون ٹریک کر رہا ہے, ان کیو میکانزم. ٹھیک ہے, تو ان کیو mechanism track the order in which locks are requested and requested lock mode, کہ کس یوزر نے کس آرڈر سے لاک کہا, اس نے پہلے کہا, اس نے پہلے کہا, اور کون سا موڈ کہا, چاہے وہ آٹومیٹک آتا ہے چاہے وہ مینوئل لاک ٹیبل اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی کہ ایک دو باتیں آ جاتی ہیں کہ یہ کیا ٹریک کرتا ہے کہ کس نے پہلے لاک لگایا اور کس موڈ کا لگایا, شیئر کا لگایا, ایکسکلوسیو کا لگایا, رو ایکسکلوسیو کا لگایا, کس طرح کا لگایا, مینول لگایا یا آٹومیٹک لگا, یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے, ان کیو میکانزم. ٹھیک ہے. لاک موڈ سیشنز دیٹ آلریڈی ہولڈ اے لاک کین, جو سیشن آلریڈی ہولڈ اے لاک کین ریکویسٹ ٹو کنورٹ دیٹ لاک وداؤٹ ہیونگ ٹو ڈو اینڈ آف دی کیو. فار ایگزامپل سپوز سیشن ہولڈ, ایک سیشن ہے اس فار ایگزامپل کہہ رہا ہے کہ ایک شیئر لاک لگا ہوا اس ٹیبل پہ, اور دس سیشن کین ریکویسٹ ٹو کنورٹ دی شیئر لاک. تو کیا کرے گا, اس کو سیشن کو شیئر لاک کو کس میں کنورٹ کر دے گا, ایکسکلوسیو لاک میں کر دے گا, as long as no one else already has exclusive lock on the. اچھا, یہ اس کی ایگزامپل میں بھی الگورتھم کر کے, جیسے یہاں پہ دیکھیں لاک کنفلکٹس. ٹرانزیکشن 1 نے کیا کیا کہ یہ ریکارڈ اپڈیٹ کیا فائل نمبر 100 اور 9 بجے کنکرنسی پہ کنکرنٹ ٹائم پہ دوسرے یوزر نے 101 کو اپڈیٹ کر دی. یہ بھی ریکارڈ لاک, یہ بھی ریکارڈ لاک. 9:05 سیکنڈز پہ ایک یہ ہوا کہ 101 یہ والا ریکارڈ اس نے کر دیا. تو یہ سیشن ویٹ میں جائے گا نا, کیوں ویٹ میں جائے گا, سیشن ویٹ ان کیو ڈیو ٹو لاک کنفلکٹ. یہ لاک آلریڈی اس میں لگا ہوا اور یہ بھی لگانا چاہ رہا ہے. اچھا, اب 9:05 سیکنڈز پہ جب اس کا سم کرتا ہے تو اسے ڈیٹا کون سا نظر آئے گا, یہ اس کا اپنا سارا, یہ جو چینج ہوئی یہ والا نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو اس نے کیا 100. اس میں جو سیلری سم کرے گا 100 ہی کرے گا پرانی والی, کیونکہ یہ ریکارڈ ابھی کنفرم نہیں ہے یوزر. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے جو سیلری چینج کی ہے وہ اس میں شامل ہوئے گی, لیکن اس کی شامل ہوئے گی, اس کی پرانی شامل ہوئے گی. ٹھیک ہے. اور سیشن سٹل ویٹ کر رہا ہے, 16:30 ہو گئے, لیکن سیشن جو ہے سٹل جو ہے یہ ویٹ میں ہے. کیوں ویٹ میں ہے کہ یہ ریکارڈ لاکڈ ہے. تو ہاں یہ ہوا کہ 16:30 پہ دوسری جو سیشن ہے مینی سلیکٹس کرتا ہے, انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ ڈیورنگ دی لاک. 7.5 گھنٹوں میں وہ کوئی کمنٹ یا رول بیک پرفارم نہیں کرتا. اس کی وجہ سے یہ یوزر کئی انسرشن ڈیلیشن کرتا ہے لیکن کوئی کمنٹ نہیں کرتا, اور پیوری بھی کرتا ہے. دوسرا سارے جتنی دیر اگر وہ کمنٹ نہیں کرے گا اتنی دیر اگر 7.5 گھنٹے گزر چکے ہیں پھر بھی یہ کیا کر رہا ہے, ویٹ کر رہا ہے. اب جیسے ہی یہ کمنٹ کرے گا تو وہ اس کا سیشن جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ اسٹیٹمنٹ میں چلا جائے گا. possible causes of lock conflicts. Possible causes of lock conflicts.
وہ کیا کازز ہیں جو لا کنفلکٹس ہوتی ہیں. انکمیٹڈ چینجز یعنی کہ وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ والا سینیریو اوکر ہوتا ہے, یہ یوزر لاک کر دوسرا ویٹ کر رہا ہے. اسی کا میرا جواب یہ ہے کہ ایک یوزر جو ہے وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ کر کے بیٹھا ہے, اس کو سیو نہیں کرتا. اس کو سیو نہیں کرے گا تو ریکارڈ سیشن میں کیا ہو جائے گا, لاک ہو جائے گا, اور دوسرے یوزرس کی وجہ سے ویٹ کریں گے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے, یوزر کو یا ٹرین کریں یا کچھ اس طرح کا ایپلیکیشن بنائیں کہ جو یوزر انٹری کریں فوراً سیو بھی ہو جائے. یہ نہ ہو کہ یوزر انٹری کر کے سیو کلک پہ کلک نہیں کرتا اور وہ چلا جاتا ہے, تو اس مینس وہ ریکارڈ وہ ٹیبل کیا لاک ہو جائے گا. تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ آپ یا تو یوزر کو ٹرین کریں کہ فوراً کمٹ کریں, یا اپنی ایپلیکیشن میں اس قسم کی رکھیں کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے آپ کی سیف ہو جائے. اور لانگ رننگ ٹرانزیکشنز, وہی بات کہ ایک یوزر اپڈیٹ کر کے اس کو نہیں کرتا اور وہ لانگ رننگ اس کو, تو کیا ہوگی, اس سے اوائڈ کریں. اور ہائی لیول لاکنگ, رو لیول لاکنگ کیا ہوتی ہے, رو لیول ہائی لیول لاکنگ ہوتی ہے جو ٹیبل پہ لگاتے ہیں, اس سے اوائڈ کریں. مطلب کہ اس سے اننیسسری اگر ضرورت ہو تو لگائیں, تو ویسے اس پہ نہ لگائیں اننیسسری ہائی لیول لاکنگ. یہ لانگ رننگ جو ہوتی ہے ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں جہاں پہ بہت سارا ڈیٹا ایک دم اپڈیٹ ہوتا ہے, ایک دم ریکارڈ انسرٹ ہوتی ہے, ایک دم ڈیلیٹ, ایک دم اپڈیٹ, ایسے کاموں کو بولتے ہیں بیچ پروسیسنگ, جس میں بلک اپڈیٹ ہوتی ہے. تو جب بلک اپڈیٹ ہوتی ہے تو اس میں لانگ رننگ